ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل کارروائی پردے کے پیچھے ہی رہتی ہے۔ جی، یعنی اسمبلیوں میں خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستیں کیسے پر ہوتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ پیچیدہ سینٹ کے اراکین کا انتخاب یہ ہوتا کیسے ہے؟ بالکل، اور یہ صرف کچھ قوانین یا ضابطوں کی فہرست نہیں ہے، یہ وہ مشینری ہے جو پاکستان کے وفاقی ڈھانچے اور آپ کہہ لیں کہ جمہوری نمائندگی کی بنیاد ہے۔ صحیح یہی طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں دیکھنا ہے۔ ہمارے پاس جو انتخابی قوانین اور طریقہ کار کی دستاویزات ہیں، ان کی مدد سے ہم اس پورے عمل کو سمجھیں گے۔ مثلاً یہ کہ اگر دو جماعتوں کو مخصوص نشستوں پر برابر ووٹ مل جائیں تو فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ یا اگر کوئی سینٹ کا امیدوار پولنگ سے عین پہلے انتقال کر جائے تو کیا پورا الیکشن رک جاتا ہے؟ تو آج ایسے ہی کچھ دلچسپ پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں کی۔ عام خیال تو یہ ہے کہ پارٹیاں بس اپنی مرضی سے نام دے دیتی ہیں۔ کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے؟ دیکھیں، دیکھنے میں سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی بنیاد ایک بہت سخت نظام پر ہے۔ ہر سیاسی جماعت کو عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت ہی الیکشن کمیشن کو دو الگ الگ فہرستیں دینی ہوتی ہیں۔ اچھا، دو الگ فہرستیں؟ جی، ایک خواتین امیدواروں کی اور دوسرے غیر مسلم امیدواروں کی، اور ان فہرستوں میں نام ایک خاص ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں جسے ترجیحی فہرست کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح کی ویٹنگ لسٹ یا قطار ہے۔ جو پہلے نمبر پر ہے اس کا حق بھی پہلا ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے۔ پارٹی کو جتنی نشستیں ملتی ہیں اسی ترتیب سے اس فہرست میں سے اراکین منتخب ہو جاتے ہیں، اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، جی، ہیلی نہیں ہو سکتی ہے، حتمی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ اگر اسمبلی کی مدت کے دوران کوئی نشست خالی ہو جائے تب بھی اسی فہرست میں جو اگلا نام ہوتا ہے اسے ہی وہ نشست ملتی ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کہ تمام حسابی فارمولوں کے بعد دو جماعتوں کا حق ایک نشست پر برابر نکلتا ہے، دونوں کے ووٹ ایک جیسے ہیں، اب نشست کس کو ملے گی؟ مجھے لگا تھا کہ اس کے لیے بھی کوئی پیچیدہ ریاضی کا فارمولا ہوگا۔ نہیں، یہاں قانون ایک بہت ہی غیر متوقع اور سادہ حل پیش کرتا ہے۔ کیا؟ ایسی صورت میں فیصلہ ریٹرننگ آفیسر یعنی آرو قرعہ اندازی کے ذریعے کرتا ہے۔ قرعہ اندازی مطلب ٹاس کر کے؟ کیا ہماری انتخابی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا بھی ہے؟ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ جی، اسے ڈرائنگ آف لاٹس کہا جاتا ہے، اور یہ دراصل شفافیت کو یقینی بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ جب تمام حسابی فارمولے ختم ہو جائیں اور دونوں پارٹیاں بالکل برابر ہوں تو قرعہ اندازی ایک غیر جانبدارانہ عمل ہے جس پر کوئی جانبداری کا الزام نہیں لگا سکتا۔ صحیح۔ تو اس مقام پر قسمت کا کھیل فیصلہ کرتا ہے کہ نمائندگی کس جماعت کو ملے گی۔ اچھا، تو مخصوص نشستوں میں قسمت کا عنصر بھی شامل ہے، لیکن سینٹ کا الیکشن وہ تو اس سے کئی زیادہ پیچیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس پورے عمل کی نگرانی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن ہر صوبے اور اسلام آباد کے لیے ایک ریٹرننگ آفیسر اور ضرورت کے مطابق پولنگ آفیسرز کا تقرر کرتا ہے۔ ٹھیک۔ یہی ریٹرننگ آفیسر پورے انتخابی عمل کو منعقد کروانے اور پولنگ اسٹیشن پر نظم و ضبط برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پورے شیڈیول کا اعلان کرتا ہے، جس میں ساری تاریخیں ہوتی ہیں؟ جی، کاغذات جمع کروانے سے لے کر پولنگ کے دن تک کی تمام تاریخیں واضح ہوتی ہیں۔ اور سینٹ کے ووٹرز کون ہوتے ہیں؟ سینٹ کے انتخابات کا الیکٹورل کالج صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ہوتی ہے، یعنی صوبائی اسمبلی کے اراکین اپنے صوبے کے سینیٹرز کا انتخاب کرتے ہیں اور قومی اسمبلی کے اراکین اسلام آباد کی نشستوں کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو ایک شخص سینٹ کا امیدوار کیسے بنتا ہے؟ کیا کوئی بھی شہری جا کے اپنے کاغذات جمع کروا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ امیدوار کو اسی اسمبلی کے کسی رکن کی طرف سے تجویز کنندہ یعنی پروپوزر اور تائید کنندہ؟ جی، اور تائید کنندہ یعنی سیکنڈر کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ مطلب اسمبلی کا کوئی رکن ہی کسی کو امیدوار نامزد کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ہم ہر الیکشن میں سنتے ہیں کہ امیدواروں نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات اور آرٹیکل 62-63 کا حلف نامہ جمع کروایا ہے، اس کی عملی حیثیت کیا ہے؟
کیا ریٹرننگ آفیسر واقعی ان کی گہرائی میں جا کر جانچ پڑتال کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ قانونی طور پر امیدوار کو فارم اے اور بی جمع کروانے ہوتے ہیں، جن میں اثاثوں اور واجبات کی مکمل تفصیلات، اہلیت کا حلف نامہ اور انتخابی اخراجات کے لیے ایک مخصوص بینک اکاؤنٹ کا اعلان شامل ہوتا ہے۔ اور سیکیورٹی ڈپازٹ؟ جی، اس کے علاوہ امیدوار کو 20,000 روپے کی سیکیورٹی ڈپازٹ بھی جمع کروانی ہوتی ہے، جو ناقابل واپسی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کا کام ان کاغذات کی جانچ پڑتال کرنا ہے۔ اگر ان میں کوئی واضح غلط بیانی یا کمی ہو تو نامزدگی مسترد ہو سکتی ہے۔ کاغذات جمع ہونے کے بعد اسکروٹنی یعنی جانچ پڑتال کا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا امیدوار ایک دوسرے پر اعتراضات بھی اٹھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اسکروٹنی کے دوران امیدوار، اس کے تجویز اور تائید کنندگان اور اس کے ایجنٹس موجود رہ سکتے ہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اصل قانونی جنگ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ دوسرے امیدواروں کے کاغذات پر اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ کسی نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں یا وہ کسی قرض یا ٹیکس کا نادہندہ ہے۔ ریٹرننگ آفیسر ان تمام اعتراضات کو سنتا ہے اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے۔ تو کن ٹھوس وجوہات پر نامزدگی مسترد ہو سکتی ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر امیدوار یا اس کے تجویز کنندگان اہل نہ ہوں، کاغذات نامکمل ہوں، قانون کی شرائط پوری نہ کی گئی ہوں، یا کسی نے اپنے کاغذات میں جان بوجھ کر غلط بیانی کی ہو۔ لیکن یہاں قانون تھوڑی لچک بھی دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر، اگر کسی امیدوار پر کوئی قرض، ٹیکس یا یوٹیلیٹی بل باقی ہو، لیکن اسے اس کا علم نہ ہو اور وہ کاغذات جمع کرواتے وقت اسے ادا کر دے، تو اس بنیاد پر اس کی نامزدگی مسترد نہیں کی جائے گی۔ مطلب نیت دیکھی جاتی ہے؟ جی، مقصد یہ ہے کہ معمولی یا تکنیکی غلطیوں کی بنیاد پر کسی کو انتخابی عمل سے باہر نہ کیا جائے، بلکہ اہلیت اور دیانتداری کے بڑے اصولوں پر توجہ دی جائے۔ اور اگر کسی امیدوار کے کاغذات مسترد ہو جائیں تو کیا کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کے پاس اپیل کا حق ہے۔ وہ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف ایک اپیلیٹ ٹریبیونل میں اپیل دائر کر سکتا ہے، جو ہائی کورٹ کے ایک جج پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور یہ ٹریبیونل خود سے بھی کارروائی کر سکتا ہے؟ جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹریبیونل خود بھی کارروائی کر سکتا ہے، جسے سو موٹو کہتے ہیں۔ اگر ٹریبیونل کو لگے کہ کسی امیدوار نے حقائق چھپائے ہیں تو وہ خود نوٹس لے سکتا ہے۔ یہاں ایک اور سنگین صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اپیلوں کے بعد حتمی فہرست لگ جائے اور پولنگ سے پہلے کسی امیدوار کا انتقال ہو جائے تو کیا الیکشن ملتوی ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس صورت میں اس مخصوص کیٹیگری، مثلاً جنرل نشست یا خواتین کی نشست کے لیے انتخابی عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس ایک نشست کے لیے نئے سرے سے پورا عمل شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی نئے کاغذات نامزدگی طلب کیے جاتے ہیں؟ جی، البتہ جو پرانے امیدوار تھے انہیں دوبارہ کاغذات جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نئے امیدوار بھی اس دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں پولنگ کے دن پر۔ اگر امیدواروں کی تعداد نشستوں سے زیادہ ہو تو ووٹنگ کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ اگر امیدوار زیادہ ہوں تو پولنگ ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کیٹیگری میں امیدواروں کی تعداد نشستوں کے برابر یا اس سے کم ہو تو وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں؟ بالکل، تو تمام امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر مقابلہ ہو تو؟ ہم اکثر سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ عام انتخابات کی طرح ایک شخص ایک ووٹ کا اصول ہے؟ یہ اس سے تھوڑا پیچیدہ ہے۔ ووٹ تو ہر رکن کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ قابل منتقلی یعنی ٹرانسفریبل ہوتا ہے۔ اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کسی ریسٹورنٹ میں آرڈر دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری پہلی پسند بریانی ہے، اگر وہ نہ ملے تو دوسری پسند نہاری اور تیسری قورمہ۔ یہ تو بہت اچھی مثال ہے۔ اسی طرح ووٹر یعنی اسمبلی کا رکن بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے ناموں کے آگے اپنی ترجیحات کی درجہ بندی کرتا ہے، یعنی 1 2 3 لکھتا ہے۔ اس سے ووٹ ضائع ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور ایک اور اہم بات، کیا کوئی رکن اپنی جگہ کسی اور کو ووٹ ڈالنے بھیج سکتا ہے؟ بالکل نہیں، پراکسی ووٹنگ کی سختی سے ممانعت ہے۔ ہر رکن کو خود آ کر شناختی کارڈ دکھا کر ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ اور گنتی؟
پولنگ ختم ہونے کے فوراً بعد ریٹرننگ آفیسر اسی جگہ امیدواروں اور ان کے ایجنٹس کے سامنے ووٹوں کی گنتی شروع کر دیتا ہے اور نتیجہ تیار کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک اور دلچسپ شرط کا ذکر ہے کہ کامیاب امیدواروں کو انتخابی اخراجات کی تفصیلات جمع کروانی ہوتی ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ احتساب اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک بہت اہم قدم ہے۔ تمام کامیاب امیدواروں کو نتیجہ آنے کے 5 دن کے اندر اپنے انتخابی اخراجات کی مکمل تفصیلات جمع کروانی ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی نہ کروائے تو؟ اگر کوئی امیدوار ایسا کرنے میں ناکام رہے تو الیکشن کمیشن اس کا نام سرکاری گزٹ میں شائع نہیں کرتا، یعنی الیکشن کمیشن سرکاری طور پر اسے کامیاب قرار نہیں دیتا جب تک وہ یہ شرط پوری نہ کر لے۔ یہ تو ایک بڑا چیک ہے۔ اور اگر کوئی امیدوار گنتی کے عمل سے مطمئن نہ ہو تو کیا اس کے پاس دوبارہ گنتی کی درخواست کا کوئی راستہ ہے؟ جی، وہ 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن اس اپیل کو سنتا ہے اور وہ دوبارہ گنتی کا حکم دے سکتا ہے، اپیل مسترد کر سکتا ہے، یا اگر اسے لگے کہ گنتی کا عمل شفاف نہیں تھا تو اسے کالعدم بھی قرار دے سکتا ہے۔ اور اس معاملے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے؟ جی بالکل حتمی، اسے کسی اور عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب سینیٹرز منتخب ہو جاتے ہیں اور ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتا ہے تو ان کی مدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ اور یہ جو ہم سنتے ہیں کہ آدھے سینیٹرز ہر 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، سینیٹر کی مدت کا آغاز اس کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے بعد سینٹ کے پہلے اجلاس سے ہوتا ہے۔ جہاں تک ریٹائرمنٹ کی بات ہے تو سینٹ ایک مستقل ایوان ہے جو کبھی تحلیل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے نئے منتخب ہونے والے سینیٹرز کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی قراندازی کا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ دوبارہ قراندازی؟ جی، الیکشن کمیشن قراندازی کرتا ہے جس کے ذریعے ایک گروپ کو 3 سال کی مدت ملتی ہے اور دوسرے کو پورے 6 سال کی۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی اہم اور شاید سب سے متنازع نکتہ بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی صوبائی یا قومی اسمبلی میں کچھ نشستیں خالی ہوں، یعنی الیکٹورل کالج نامکمل ہو، تب بھی سینٹ کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ بات جمہوریت کے اس اصول کے خلاف نہیں لگتی کہ ہر ایک کی نمائندگی ہونی چاہیے؟ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن قانون یہاں ایک بڑے اصول کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ ہے تسلسل۔ سینٹ یعنی ایوان بالا ایک مستقل ادارہ ہے جو کبھی تحلیل نہیں ہوتا۔ یہ وفاق کی علامت ہے۔ مطلب ادارے کا چلتے رہنا زیادہ اہم ہے۔ جی، اگر صوبائی اسمبلیوں میں چند نشستیں خالی ہونے کی وجہ سے اس کے انتخابات روک دیے جائیں تو یہ پورے وفاقی ڈھانچے کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اس لیے قانون چند انفرادی نشستوں کی نمائندگی پر ادارے کے تسلسل کو فوقیت دیتا ہے تاکہ ریاست کا کام نہ رکے۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ مخصوص نشستوں اور سینٹ کے انتخابات کا عمل صرف سیاسی جوڑ توڑ نہیں بلکہ ایک انتہائی تفصیلی اور منظم قانونی ڈھانچہ ہے۔ جی، پارٹی کی ترجیحی فہرستوں کی سختی سے لے کر 2 جماعتوں کے درمیان ٹائی کی صورت میں قراندازی جیسے غیر متوقع حل تک، اور سینٹ کے امیدوار کی جانچ پڑتال سے لے کر خراجات کے احتساب تک، ہر قدم قانون کے دائرے میں ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ طریقہ کار صرف قوانین کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ نظام میں استحکام اور تسلسل کو یقینی بناتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ملک کا ایوان بالا کام کرتا رہے، نمائندگی کا عمل نہ رکے، اور سیاسی بحرانوں کے باوجود ریاست کے کلیدی ادارے اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ یہ وہ پس پردہ مشینری ہے جس کے نتیجے میں ہمیں پارلیمنٹ کی حتمی شکل نظر آتی ہے۔ یہ قوانین بہت واضح ہیں، لیکن ایک اصول سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اسمبلی میں نشستیں خالی ہونے کے باوجود سینٹ کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکمل نمائندگی کے جمہوری اصول اور قانون سازی کے عمل کو جاری رکھنے کی ریاستی ضرورت کے درمیان وہ نازک توازن کہاں ہے، اور کیا یہ توازن ہمیشہ برقرار رہتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔